ایم کیو ایم جس سے بھی مذاکرات کرے گی کر رہی ہے، جس سے بھی بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم کوئی 50 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی، 40 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی، 30 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی، 1 پوائنٹ ایجنڈا دے رہی، جس میں کوئی وزارتوں کی بات نہیں ہے، صدارتوں کی بات نہیں ہے، محکموں کی بات نہیں ہے، اور کوئی پارٹی کے کسی فرد اور ذات کے لیے کچھ نہیں ایم کیو ایم مانگ رہی۔ ایم کیو ایم 1 پوائنٹ ایجنڈا مانگ رہی ہے، ہاں آئینی ترمیم۔ ایم کیو ایم کے پاس اتنے نمبرز ابھی نہیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہوں کہ ہم آئینی ترمیم کے لیے جا سکیں۔ کراچی سے اگر شروع کریں، جو پاکستان جو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا، ہمارے زمانے میں آج دنیا کے انسانوں کے رہنے کی 4 بدترین جگہوں میں کراچی، ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے کراچی، جہاں پر پانی آپ کو خرید کر پینا پڑتا ہے۔ جو پانی لائنوں میں آتا تھا ان کی حکومت آنے سے پہلے 15 سال پہلے، ان ساری پانی کی لائنوں پر ہائیڈرنٹ بنا کر ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں بیچتے ہیں۔ کراچی میں کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت آپ بغیر رشوت دیے نہیں آپ بنا سکتے۔ سسٹم چل رہا ہے ایس بی سی اے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حرام ان کو کمائے بغیر دیے بغیر آپ اپنے گھر کی کوئی ایک دیوار کھڑی نہیں کر سکتے۔ اب ہم جو ہے وہ بالکل انتخابی موڈ میں آ چکے ہیں، جہاں پر کینڈیڈیٹس اناؤنس ہو چکے ہیں، پارٹیوں نے اپنی جو ہے وہ سب بندی کر لی ہے، جلد سے جلوس شروع ہو گئے۔ ایم کیو ایم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم نے پچھلے 4-5 ماہ سے، آپ جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنی رابطہ مہم، انتخابی مہم شروع کر رکھی، اور ہم نے جلسوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ملیر میں جلسہ کیا، لانڈی میں جلسہ کیا، کورنگی میں جلسہ کیا، اورنگی میں جلسہ کیا، گلشن اقبال میں جلسہ ہوا، بنس روڈ، اور اسی طرح سے نیو کراچی، نارتھ کراچی، اور غرض یہ کہ ہماری کیمپین جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی تھی۔ اب یہ کینڈیڈیٹس بھی آ گئے ہیں، اناؤنس ہو گئے ہیں نا، اس ساری تمام چیزوں میں سے نکل کر ایم کیو ایم نے پھر اپنا ایک منشور پیش کیا۔ وہ منشور لوگوں نے دیکھا، سراہا، اور میں اس لیے نہیں کہ میں ایم کیو ایم کا کارکن ہوں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ایز اے پاکستانی ایک بات اسٹریس دے کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایم کیو ایم نے اپنا جو منشور اور اپنا منصوبہ اور اپنی جو پلاننگ پیش کی ہے، وہ خالصتاً لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پاکستان کے آئین میں بنیادی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ کسی سے بھی دوستی کرنے کا اور کسی کی مخالفت کرنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور یہ کہ ہم آئین میں 3 آئینی ترامیم چاہتے ہیں، جس سے عوام کو گراس روٹ لیول پہ ان کی گلیوں میں اختیارات اور وسائل مل جائیں، پیسے آ جائیں تمام پاکستان کے ڈسٹرکٹس کو، این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ کو پیسے مل جائیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کی طرح جو اختیارات ڈپارٹمنٹ محکمے لکھے ہوئے ہیں وہ تمام لوکل گورنمنٹ کے کونسلرز کو، یونین کونسل کے چیئرمینز کو، وہ میئرز کو مل جائیں، اور پاکستان میں جمہوریت کو انٹیکٹ اور اس کی پہلی سیڑھی کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے انٹیکٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ، 3rd ٹیئر آف دی گورنمنٹ، بنیادی مقامی حکومتیں موجود نہ ہوں، جب تک ملک میں جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آئین میں لکھنے کی ہم ایم کیو ایم بات کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم جس سے بھی مذاکرات کرے گی کر رہی ہے، جس سے بھی بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم کوئی 50 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی، 40 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی، 30 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی، 1 پوائنٹ ایجنڈا دے رہی، جس میں کوئی وزارتوں کی بات نہیں ہے، صدارتوں کی بات نہیں ہے، محکموں کی بات نہیں ہے، اور کوئی پارٹی کے کسی فرد اور ذات کے لیے کچھ نہیں ایم کیو ایم مانگ رہی۔ ایم کیو ایم 1 پوائنٹ ایجنڈا مانگ رہی ہے، ہاں آئینی ترمیم۔ ایم کیو ایم کے پاس اتنے نمبرز ابھی نہیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہوں کہ ہم آئینی ترمیم کے لیے جا سکیں، لیکن جس کو بھی ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی، اور پڑتی رہی ہے اور پڑے گی آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم بننے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، ایم کیو ایم اس کے عوض کچھ نہیں مانگے گی، صرف آئینی ترامیم مانگے گی اور انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے۔ اور یہ ساری پارٹیوں کے لیے، کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں، جس بھی پارٹی کو اپنا وزیر اعظم بنانا ہے اور اس کو ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی، اور ایم کیو ایم اپنے ووٹ یہ 3 آئینی بنیادی ترامیم کے عوض یہ ووٹ کسی کو بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ ووٹ عوام کے ڈور اسٹیپ پہ، عوام کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل لانے کی آئینی ترامیم ہے، جس سے پاکستان کا 80% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم اس ملک میں
ہیلتھ ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں 10 سالوں کے لیے. ہم اگر حکومت میں گئے, حکومت کا حصہ بنے, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, ہم حکومت بنائیں یا حکومت کا حصہ بنے, ہمارا یہ مطالبہ ہوگا, ہمیں جیسے ہی موقع ملے گا ہم یہ کریں گے کہ ہم 10 سالوں کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں گے, ہم 10 سالوں کے لیے تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے. ہیلتھ اور تعلیم میں ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ آپ ایک بڑا بجٹ آپ اس کی طرف مختص کر سکتے ہیں. 2.5 جو ہے ہم نے کہا کہ جی ڈی پی کا 2.5% جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ مختص ہونا چاہیے. پھر ہم اس ملک میں 100 سے زائد نئے شہر بنانا چاہتے ہیں. کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ جو انفلکس ہے, کراچی کی طرف مائگریشن کر رہے ہیں لوگ, لاہور کی طرف مائگریشن کر رہے ہیں, کوئٹہ میں لوگ جو ہے وہ مائگریشن کر رہے ہیں, پشاور میں لوگ مائگریشن کر رہے ہیں, کیونکہ یہ شہر لوگوں کو اکانومک اپورچونٹیز دیتے ہیں, یہ شہر لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. تو لوگ گاؤں گوٹھوں سے, دیہاتوں سے نکل کر شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ ہے کہ رولر سے اربن مائگریشن کا دنیا بھر میں ٹرینڈ ہے. اگر سارا ملک 3-4 شہروں میں آ جائے تو وہ جو شہر کی افادیت ہے وہ خود ختم ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا نے یہ سمجھا جانا اور اس پر عمل کیا کہ جو جہاں سے نکل کر آ رہا ہے اس کے قریب ترین شہر بناؤ, نیا شہر آباد کرو, وہاں پر انڈسٹریز لگاؤ تاکہ اس کو روزگار وہیں مل جائے. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ملک میں انمپلائمنٹ کے لیے, انمپلائمنٹ جو آپ کی ہے اس کو جو ہے وہ آپ اس کو کم کرتے ہیں, آپ ملک کی اکانومی انڈسٹریلائزیشن بڑھاتے ہیں, آپ کی ایکسپورٹ اوپر جاتی ہے اور آپ دنیا کی اکانومک کوریڈور میں آپ ون آف دی کنٹری ہو جاتے ہیں. دنیا نے جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں وہ 70% اربن ہے. دنیا میں کوئی بھی رولر بیسڈ اکانومی نہیں ہے. دنیا میں ساری اکانومی آج جو موجود ہے, جو اکانومک ٹائیگرز کہلاتے ہیں سارے, وہ سارے اربن بیس ساری اکانومی ہے. جب تک یہ ریسرچ ہے کہ جب تک ملک 70% 80% شہر نہیں ہوں گے, اربن نہیں ہوں گے, وہاں پر آپ اکانومک گروتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو سٹیز ہیں وہی آپ کو انٹلیکچوئل دیتے ہیں, وہی آپ کو گروم کر کے انڈسٹریز دیتی ہے, وہی آپ کو نئے ذہن نکلتے ہیں, نئے اکانومسٹ نکلتے ہیں, نئے بزنس مین نکلتے ہیں. تو شہر اور نئے کھلاڑی نکلتے ہیں, نئے ادیب نکلتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کو پاکستان کے نیشنل پلیئرز نظر آتے ہیں, یہ ان کا تعلق بھلے کسی بھی گاؤں گوٹ سے ہو, لیکن انہوں نے فیم پایا, انہوں نے ترقی پائی, ان کے اوپر نظر پڑی جب کسی شہر میں آ کر انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. تو یہ شاعر آپ کو نظر آئیں گے, آپ کو ادیب نظر آئیں گے, آپ کو بڑے بڑے برین نظر آئیں گے, ان کا بھلے تعلق پیچھے سے کہیں سے ہو, لیکن جب کسی شہر میں آ کر وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ پھر لائم لائٹ میں آتے ہیں. تو شہر دنیا بھر میں ریونیو انجنز ہوتے ہیں. شہر جو ہے وہ دنیا بھر میں پلان کر کے نئے شہر بنا, چونکہ آپ ہمارے یہاں پاکستان جب سے بنا ہے ہم نے پلان کر کے صرف ایک شہر بنایا, وہ ہے اسلام آباد. پلان سٹی ہمارے ہاں پاکستان بننے کے بعد ایک شہر ہے اور وہ ہے اسلام آباد. اسلام آباد ہم نے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے نہیں بنایا, ہم نے وہاں پر سرکار اور حکومت کے رہنے کی اور حکومت کا کاروبار کرنے کی جگہ بنائی. لیکن اکانومک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان نے کوئی نیا شہر نہیں بنایا 70 سالوں میں. دنیا ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے, ہمارے سامنے انڈیا کی مثال ہے, وہاں ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا شہر ڈیولپ کرتے ہیں, پلان سٹی ڈیولپ کرتے ہیں, جس کی سراؤنڈنگ میں انڈسٹریز ہوتی ہے, لوگوں کو وہاں پر نوکریاں ملتی ہیں, وہ وہیں رہتے ہیں. اور وہیں سے کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے, یہ ریونیو انجن جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر انفلکس ہے, اور جو آ رہے ہیں لوگ ان کا قصور نہیں ہے. آپ ان کو اگر پلان کر کے شہر نہیں آباد کریں گے, وہ آ کر پارکوں میں جگہ بنائیں گے, وہ آ کر نالیوں کے اوپر رہیں گے, وہ آ کر جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ رہیں گے, اس لیے کہ آپ انفلکس نہیں روک سکتے. تو یہ ایم کیو ایم کا یہ بہت بڑا یہ منصوبہ ہے. پھر ہماری جو ہیومن ریسورسز ہے, جو یوتھ بلج ہے ہمارے پاس, اس یوتھ بلج کو ہم اس کو ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں. اس کو آج پاکستان کی اکانومی کی جو بیک بون ہے وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی جو پیسے بھیج رہے ہیں, جو ڈالر بھیج رہے ہیں, 31 ارب ڈالر, یہ ہمارے ٹوٹل ایکسپورٹ کے برابر ہے. ہم 31-32 ارب ڈالر کی پوری ایکسپورٹ ہے ہماری, اور ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی جو پیسے بھیجتے ہیں سالانہ وہی 31 ارب ڈالر بنتے ہیں. اور آج انڈیا ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا نے اپنے پاس ٹرین کر کے
اپنی یونیورسٹیز میں ایسی, اپنی انسٹیٹیوشن میں ایسی تعلیم دی ہے جس سے نکل کر دنیا بھر میں لوگ گئے ہیں, اور وہ ٹاپ 25 جو کمپنیز ہیں دنیا بھر کی, اس کے سی ای اوز جو ہے وہ انڈین ہیں, اور ان کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے. $5 ٹریلین. یہ جو انڈیا میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ انڈینز ہیں جو کہ ٹرینڈ ہو کر انڈیا کے باہر گئے, ان کو انڈیا نے پڑھایا لکھایا, ہنر دیا, اور وہ باہر گئے, انہوں نے کمپنیز کے سی او بنے, آج وہ ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے. ہماری ایکسپورٹ آئی ٹی کی 3.2% ہے, $3.2 بلین ہے. $3.2 بلین. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ $270 بلین ہے. تو یہ اتنا فرق ہے. ہم کیا, ایم کیو ایم کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم اس ملک میں یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز کی تعلیم اس معیار پہ لے کر آنا چاہتے ہیں. ہم وہ پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ ہے, جس کی دنیا میں ضرورت ہے. آج ہماری یونیورسٹیز بے روزگار نوجوان پیدا کرنے کی انڈسٹریز بن گئی ہیں, آمائش گاہ بن گئی. آج ہماری یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جا رہا ہے, آج ہمارا جو کیریکولم ہے, اس سے نہ لوکل جابز مل رہی ہے نہ باہر جابز مل رہی ہے. آج کے دور میں بے روزگار رہنا جرم ہے. آپ کو اس لیے کہ صرف ملک میں نوکری نہیں چاہیے, آپ آج یہ فون ہمارے پاس ہے, اس سے ہم پوری دنیا میں ہر انسان کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کے پاس دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے, جو ہنر ہے آپ کے پاس ہے, آپ اس فون کے ہوتے ہوئے بے روزگار نہیں رہ سکتے. ایم کیو ایم تعلیمی درسگاہوں میں, اس کیریکولم میں ہم وہ نظام اور وہ سسٹم, وہ تعلیم لے کر آنا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں. ہم اپنی ہیومن ریسورسز, ہیومن کیپٹل کو ایکسپورٹ کریں دنیا بھر میں. اور آج اگر وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے $31 ارب آ رہے ہیں, تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو 5 سالوں میں $100 بلین بیرون ملک سے آنے والے جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں, ہم اس کو $100 ارب پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم اس کو $100 ارب پہ لے کر جانا چاہتے ہیں, جس کے لیے آپ کو انٹرنلی کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہاں سے اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم دے کر آپ کو باہر بھیجنا پڑے گا, جس سے وہ اچھی نوکریاں ملیں ان کو, اور وہ وہاں سے آپ کو ڈالر بھیجیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پاکستان کو پھر آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی, قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہمارے منصوبے ہیں. آج کیمپین چل رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ لاہور میں, پنجاب میں جا کر جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں, اور وہ لاہور میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. میں جب ان کی تقریر, ان کی باتیں, ان کی چیزیں کبھی کبھی میں سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو میں اپنے شہر کی طرف توجہ دیتا ہوں کہ جہاں, اور اپنے صوبے کی طرف توجہ دیتا ہوں جہاں پر ان کی 15 سالوں سے ان انٹرپٹڈ, اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کی حکمرانی رہی ہے, لیکن پچھلے 15 سالوں میں ان کی مسلسل حکمرانی ہے. ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کے ریکارڈ کے مطابق 22,000 ارب روپے انہوں نے صوبہ سندھ میں پچھلے 15 سالوں میں خرچ کیے. 22,000 ارب روپے خرچ کر کے. کراچی سے اگر شروع کریں, جو پاکستان, جو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا ہمارے زمانے میں, آج دنیا کے انسانوں کے رہنے کی 4 بدترین جگہوں میں کراچی, ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے کراچی, جہاں پر پانی آپ کو خرید کر پینا پڑتا ہے. جو پانی لائنوں میں آتا تھا ان کی حکومت آنے سے پہلے 15 سال پہلے, ان ساری پانی کی لائنوں پر ہائیڈرینٹ بنا کر ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں بیچتے ہیں. کراچی میں کوئی بلڈنگ, کوئی عمارت آپ بغیر رشوت دیے نہیں آپ بنا سکتے. سسٹم چل رہا ہے SBCA, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حرام, ان کو کمائے بغیر, دیے بغیر آپ اپنے گھر کی کوئی ایک دیوار کھڑی نہیں کر سکتے.